عبادت کرو اللہ کے لیے، سوچو کچھ نہیں، دل میں کچھ نہ سوچو، کچھ بھی نہ سوچو، آپ نماز پڑھو، دعا کرو، عبادت کرو اللہ کے لیے بس، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ دعا کرو کہ کاش ہماری نماز، ہماری عبادت اس قابل ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہو جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اے نبی، اے محبوب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتانا کہ میں بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تم سے سوال کریں، عبادی، میرے بندے، انی فإنی قریب، تو کہہ دینا میں بہت قریب۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے اگر پوچھیں اللہ کہاں ہے، کہہ دینا میں تمہارے پاس ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے، جب بھی کوئی مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے بندے لبیک۔ جب بھی آپ دعا کرتے، جب بھی دعا کرتے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک، اے بندے لبیک، میں نے سن لی تیری بات۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ قریب ہے اور وہ جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے آپ کی، جب بھی آپ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم مانو، یہ ہے اصل بات۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ سنتا تو ہے اور قریب ہے، اللہ ہم سے قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں۔ یہ ہے پریشانی، افسوس کی بات۔ اللہ ہم سے قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں۔ وہ تو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے۔ شہرت کہلاتی ہے یہ حلق کی جو رگ ہوتی ہے، جس سے جیسے بکرا ذبح کرتے ہیں، بڑی رگ جو ہوتی ہے یہ شہرت کہلاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کے اندر ہے، 26ویں پارے میں سورہ قاف، اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب بھی کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں، جس کا جسم ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ ہیں، اگر آپ ادھر کونے میں کھڑے ہوں گے تو ادھر سے دور ہوں گے، کیونکہ آپ کا جسم ہے۔ اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے، اللہ کی تو شکل ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جگہ ہے، نہ وہ زمانے کے لحاظ سے ہے۔ زمانہ کہتے ہیں ٹائم کو، جیسے ہمارے دادا تھے وہ اس ٹائم میں تھے، ہمارے والد صاحب یہاں امام تھے، وہ 47 کے زمانے میں تھے، اب میں یہاں امام ہوں، یہ وقت ہے میرا، ہمارا ٹائم ہے نا۔ ایسے ہی آپ کا ٹائم ہے، بھائی آپ پہلے فلانے وقت میں بچے تھے، پھر اس سن میں آپ جوان تھے، اس سن میں آپ بوڑھے ہیں، ٹائم ہے نا۔ زمانہ کہتے ہیں ٹائم کو۔ تو اللہ کا نہ زمانہ ہے، اللہ تو ہمیشہ ایک سا ہے، نہ کوئی اس کا مکان ہے، جگہ ہے، اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہے، اس کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ہم سے قریب ہے، ہر وقت قریب ہے۔ تو
یہ یقین رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ ہم سے قریب ہے. ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے. آپ کئی دفعہ لوگ جو ہے نا زور زور سے بولتے ہیں، پڑھتے ہیں. کچھ وظیفے ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ ہو، لوگ بڑے بڑے ضربے لگاتے ہیں، شور مچ جاتا ہے کہ بھئی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اتنے زور سے پڑھ رہے ہیں. اللہ تو آپ کی ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے. جو نقشبندی سلسلہ ہے نا، روحانی سلسلہ، جو نقشبندی سلسلہ ہے، اس میں زور سے ذکر نہیں ہے، اس میں بالکل خاموش. لیکن کچھ سلسلوں میں ہے زور سے. تو اللہ تو ہمارے قریب کی بات بھی سن رہا ہے. اللہ تو جو ہم بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے. اور دعا بھی اللہ سے مانگنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا سنوں گا. یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کو پکارنا، دعا کرنا بس یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانو. یہ ہے اصل بات. ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں لیکن کس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے یا اس کو معلوم. الحمدللہ مسلمان تو سب ہے، نام بھی ہمارے مسلمان ہیں، مسجد میں بھی ہم بیٹھے ہیں، لیکن کس کی کتنی عبادت ہے، کون اللہ کا کتنا فرما بردار ہے، کون کتنی عبادت کرتا ہے، کون اللہ کی بارگاہ سے قریب ہے، یہ تو وہی جانتا ہے. قریب ہونا اور دور ہونا یہ تو دل کی بات ہے، جسم کی بات نہیں ہے. یہ تو دل کی بات ہے. آپ اگر ہر وقت اللہ سے قریب ہیں، جب آپ اس کے سارے حکم مانیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہی تو بات تھی. 100% مومن تھے وہ، 100%. رائی کے دانے کے برابر بھی وہ ادھر ادھر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کی ویسی سنتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، میری بات مانو، میرا حکم مانو. حکم مانو کے اندر نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، معاملہ بھی ہے. بیوی بچوں سے تعلق کیسا ہو، بہن بھائیوں سے تعلق کیسا ہو، اماں ابا سے کیسا تعلق ہو، پڑوسیوں سے کیسا برتاؤ ہو، رشتہ داروں سے کیسا برتاؤ ہو، ساری زندگی یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم مانو بس. تو یہ تو ہمیں خود سوچنا پڑے گا. اللہ نے تو اتنا فرما دیا میرا حکم مانو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، تسبیح پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو، یہ نہیں فرمایا. بھائی اتنا فرمایا میرا حکم مانو. اب حکم کیا ہے اللہ کا آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے. قرآن شریف پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، حدیث شریف پڑھ کے دیکھ لیجئے. جو آپ پڑھیں گے جتنا آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. کبھی دعا آپ کی جلدی قبول ہو جاتی ہے. آپ نے دل میں سوچا اور آپ نے زبان سے دعا بھی نہیں کری، ہو گیا کام. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ. کبھی آپ دعا کرتے کرتے مہینوں گزر جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہ دے کے دوسری چیز دے دیتا ہے. اور کبھی آپ کی دعا کو قیامت تک کے لیے رکھ لیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے. تو یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے بات ہماری سن لی، یہ یقین ہونا چاہیے. اور مسلسل آدمی مسلسل اللہ کی عبادت کرے. ابھی کل ایک صاحب میرے پاس آئے تھے علی گڑھ کے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جی روحانیت تو ہمارے اندر ہے، جیسے ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی کام ہمارے نہیں بن رہے، فیض نہیں مل رہا، فیض نہیں مل رہا. سارے ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، ساری اچھی چیزیں کر رہے ہیں، ہمیں فیض نہیں مل رہا. تو
ایک بات تو یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے تو ان کی کمیاں تو کچھ ظاہری طور سے بھی مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے کچھ بولا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں سوچو کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا کاروبار چل جائے، میں روزے رکھوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے، یہ نہ سوچو۔ عبادت کرو اللہ کے لیے، سوچو کچھ نہیں، دل میں کچھ نہ سوچو، کچھ بھی نہ سوچو۔ آپ نماز پڑھو، دعا کرو، عبادت کرو اللہ کے لیے، بس کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ دعا کرو کہ کاش ہماری نماز، ہماری عبادت اس قابل ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے قابل ہو جائے۔ اب ہم کیا، ہماری نماز کیا، ہماری عبادت کیا، 2 منٹ میں 4 منٹ میں تو ہم نماز ہی پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نفل پڑھا کرتے تھے، نفل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی رکعت میں جب آپ نے نیت باندھی نفل پڑھنے کے لیے، پوری سورہ بقرہ پڑھی، 2.5 پارے کی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پوری پڑھی، پھر تیسری رکعت میں سورۃ النساء پوری پڑھی، پھر چوتھی رکعت میں سورہ المائدہ پوری پڑھی، تقریباً 6.5 پارے پڑھے۔ اور ویسے نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے گھاس کاٹ رہے مشین کی طرح، نہیں، اللہ کے رسول کا تلاوت، سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کی رحمتوں کا ذکر آ جائے وہاں جھوم کے اللہ کی رحمتوں کا تصور فرما رہے ہیں، جہاں پر اللہ کے غضب کا ذکر آ گیا وہاں پر گریہ وزاری فرما رہے ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، رک رک کے، سمجھ سمجھ کے۔ تو ہماری تو نہ نماز اس قابل ہے، نہ روزہ اس قابل ہے، ہمارا تو کچھ بھی اس قابل نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو توفیق دی، تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، زبان پر شکوہ نہیں آنا چاہیے، انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ میری عبادتوں میں کمی ہے،